کہتے ہیں کھجوروں کا اتوار ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن کو ہم کیوں مناتے ہیں، کیوں اس کی سیلیبریشن کی جاتی ہے؟ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، جب میں میرا بھائی اور ہم لوگ سارے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم گاؤں میں رہتے تھے 424 میں، اور جب کھجوروں کا اتوار آتا تھا تو اس کے لیے خاص قسم کی تیاری کی جاتی تھی۔ جس طرح ایسٹر پر تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح اس عبادت کے لیے جو دن کے 10 بجے شروع ہوتی تھی، اس گاؤں میں ہم لوگ بڑی تیاری کرتے تھے، پوری کلیسیا تیار ہوتی تھی، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھجوروں کی بڑی بڑی ٹہنیاں سارے اپنے لیے لے کے آتے تھے۔ یہ نہیں کہ چرچ ان کے لیے پرووائڈ کرتا تھا، سب لوگ خوشی کے ساتھ جاتے تھے باہر اور کھجوروں کی ٹہنیاں جو ہے وہ ڈھونڈ کے لاتے تھے، اور چونکہ باہر کا موسم ہوتا ہے اس کے اوپر وہ پھول لگاتے تھے ہم لوگ، اور پھر اس طرح بھائی سیمسن کی طرح، بھائی اولیور کی طرح جو باجے تلنے والے ہوتے تھے وہ پیٹ کے اوپر باجا باندھ کے پھر ہم پورے گاؤں میں اس میں جلوس میں جاتے تھے اور خدا کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے۔ یہی گیت تھے رب خداوند بادشاہ ہے، اور دوسرا یہ جو گیت ہے رب کی ہوگی ثنا ہمیشہ، اسی طرح کے اور جو حمد و ثنا کے گیت گایا کرتے تھے۔ اس کا جو ماحول تھا وہ صرف وہی بنتا تھا کہ جیسے ابھی ادھر سے یسوع مسیح آ جائے گا، یا ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ یروشلم کو جا رہے ہیں۔ آج جب ہم ترقی یافتہ ممالک میں چلے گئے ہیں، اپنی زندگیوں میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے وہ مجھے کبھی کبھی سوپنا کرتی ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کی سیلیبریشن نہیں کرتے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اس کا مطلب جان جائیں کہ مسیح کا استقبال کریں کیسے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہمیں کیا برکت ملے گی، تو یقین جانیں کہ ہم اپنے لیے خود ہی ڈالیاں ڈھونڈیں گے اور اس کے لیے پھول بھی ڈھونڈیں گے اور آ کے خداوند کی حمد و ثنا کریں گے۔ آج کا دن جو منایا جا رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا، پادری صاحب نے زکریا نبی کی کتاب میں سے ایک حوالہ پڑھا تھا، جو انہوں نے پڑھا، جو میں نے پڑھا، اس میں یہی ہے کہ 400 500 350 مختلف جگہ پر لکھا ہے کہ مسیح سے 100 سال پہلے، مسیح کی پیدائش سے 100 سال پہلے زکریا نبی نے یہ پیشن گوئی کی تھی، اور اس نے اپنے بادشاہ کے متعلق یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اسی طرح جو بہن روزمیری نے متی کی انجیل میں حوالہ پڑھا، سیم آیات اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جو زکریا نبی میں اس بات کا ذکر کیا ہے وہ 10 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ وہ جو بادشاہ ہے جس کی وہ آمد کی خوشخبری دے رہا ہے، اور اس کا جو بادشاہ ہے اس کی بادشاہت کی جو حدود ہے، اس کی جو بادشاہت کا وقت ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ زکریا نبی کی کتاب میں سے 9 باب اس کی 10 آیت میں سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں پر یوں لکھا ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے آئے اور مصیبت نہیں، سوری اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی۔ یعنی اس کی جو سلطنت ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں، اس کی حدود نہیں، وہ جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے، جہاں پر ختم ہوتی ہے، سارے کل کائنات تک اس کی بادشاہت رہے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کی بادشاہت رہے گی۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کا ذکر زکریا نبی نے کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ بادشاہ آئے گا۔ اور لیکن جب اس بادشاہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں، جب ہم کرسمس کی سیلیبریشن کرتے ہیں، کرسمس کے دنوں کا وقت آتا ہے تو حوالہ جات پڑھے جاتے ہیں۔ سب کو یاد ہے مجوسیوں کا قصہ، جب مجوسی آئے تھے تو وہ ستارے کی سے راہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ستارے کی روشنی میں وہ چل کر آئے، اور انہوں نے آ کر یہی پوچھا کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اس کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن معرفت کی باتیں ان کو جو بتائی گئی تھی، انہوں نے آ کر وہ یہودیوں کے بیچ میں پوچھی کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم بڑی دور سے اس کو دیکھنے اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے ہیں۔
یہ وہ بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے جس کا زکریا نبی نے بھی ذکر کیا تھا. یہ مجوسیوں نے بھی اس کا اعلان آ کر کیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کا جاہ و جلال کیسا تھا, کس طرح سے یہ بادشاہ آیا ہے. آپ اگر دنیا کے مختلف بادشاہوں کو دیکھیں, بائبل مقدس میں سے ہی دیکھ لیں, کوئی ایسا آپ کو بادشاہ نظر نہیں آئے گا جو گھوڑوں پر, رتھوں پر اور اسلحے کے زور پر نہ آیا ہو. وہ اگر وہ خدا کے لیے جنگ بھی کر رہے تھے تو گھوڑوں کے اوپر جاتے تھے, نیزے, بھالے, تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. لیکن یہ بہت مختلف قسم کا بادشاہ تھا. یہ بادشاہ جو تھا اس کو کہتے ہیں کنگ آف پیس, امن کا بادشاہ. امن کا بادشاہ تھا کیونکہ مسیح امن کے لیے ہی آیا تھا. لکھا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے. نہ اس نے گھوڑوں کا سہارا لیا, نہ رتھوں کا سہارا لیا, نہ فرشتوں کا سہارا لیا. اگر یسوع مسیح نے کہا کہ میں حکم دوں تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں جو ہے وہ فرشتے آ جائیں گے جو اس کی مدد کریں گے. لیکن مسیح خداوند نے جو اپنے لیے انتخاب کیا, چونکہ وہ حلیم ہے, وہ دل کا نرم ہے, اور اس نے گدھے کا انتخاب کیا, گدھے کے بچے کا انتخاب کیا. ہمارے معاشرے میں اور بہت سارے کلچرز میں جو گدھا ہے اس کو بس ایسے ہی ایک جانور سمجھا جاتا ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ جاؤ, اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا, گدھے کے مالک سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. اس مالک نے جو گدھے کا مالک تھا, اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ خدا کے کام آ گیا. اس گدھی کے لیے کیا خوبصورت بات تھی کہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, خداوند ہے, وہ آسمان چھوڑ کر آیا اور آ کر گدھی کے اوپر بیٹھا. اس گدھی کے لیے بھی یہ بہت ایک مبارک بات تھی کہ مسیح خداوند اس کے اوپر آیا. اور جب یہ بادشاہ گدھی کے اوپر آیا تو لوگ جو اس کے آگے آگے چلتے تھے, وہ یروشلم میں داخل ہونے جا رہا تھا, انہوں نے کھجوروں کی ڈالیاں اور اپنے کپڑے رستوں میں ڈالے اور زور زور سے نعرے لگانے لگے کہ ابن داؤد کو ہوشانا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. جہاں پر بادشاہ کا ذکر ہے تو یہ بادشاہ اس وقت کی رومی گورنمنٹ کو, اس وقت کے یہودیوں کو, اس وقت کے فقی فریسیوں کو, ان کو مارنے یا گرانے نہیں آیا تھا. یہ بادشاہ اپنے دشمنوں کو زیر اور نیست کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ یسوع مسیح اس لیے آیا تھا کہ اس کے دشمن اور یہودی اور سارے لوگ اور دنیا کے کل جو لوگ ہیں اس میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ان کو بچانے کے لیے اور ان کی روحوں کی فکر کرنے کے لیے آیا تھا. اسی لیے اس نے یروشلم کا رستہ اختیار کیا تھا, تاکہ وہ کام جو باپ نے اس کے سپرد کیا تھا, اب اس کا رائٹ وقت تھا. مسیح نے بہت دفعہ کہا تھا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا, لیکن آج جب کھجوروں کا اتوار ہے, پام سنڈے تھا, اس وقت مسیح کا وقت آ گیا تھا کہ وہ یروشلم کا رخ کرتے. اور انہوں نے جلوس کی شکل میں لوگ خود بخود چل کر اس کے پیچھے پیچھے اور آگے آگے جا رہے تھے اور اس کی حمد و ثنا کی گیت گا رہے تھے. یہی لوگ تھے کچھ دنوں کے بعد ہی, پتہ نہیں کیا کون سی ایسا اپسیٹ ہو گیا تھا, یہی لوگ اس کے دشمن بن گئے تھے, یہی لوگ اس کی جان کے در پہ ہو گئے تھے. یہی لوگ اونچی اونچی پکار کر کہتے تھے کہ اس کو سلیب دو, اس کو سلیب دو, اس کو سلیب دو, اس کو مار دو. یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. کچھ دن پہلے ہی یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ ابن داؤد کو ہوشانا, مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے. میرے عزیزو, یہ جو سفر تھا اس کو کہتے ہیں روڈ ٹو دا وکٹری. یہ فتح مندی کا سفر تھا جو آج یروشلم کے لیے شروع ہو رہا تھا, جو مسیح خداوند پورا کرنے کے لیے آئے تھے, جس کے لیے انہوں نے آسمان کو چھوڑا. آپ اور میں اگر امیجن کریں اس بات کو کہ اگر ہمیں کسی کے لیے اپنے جان دینی پڑے, کسی کے لیے کسی کا الزام ہی اپنے اوپر تھوپ لینا پڑے, تو یہ کتنا ایک بینگ انسان ہوتے ہوئے ہمارے لیے کتنی مشکل بات ہو جائے گی. لیکن وہ خدا کا بیٹا جو تو گناہ سے واقف ہی نہیں تھا,
بلکہ اس کی آنکھیں تو گناہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی. اس نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میں یہ جو کھوئی ہوئی بھیڑ ہے جو آدم کی شکل میں کھو گئی تھی، میں اس کو بچا کر واپس اپنے گلے میں لے کے آؤں گا. اور مسیح خداوند نے اپنے آسمان کی بادشاہی کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا اور ظلم اور موت کو اپنے لیے چن لیا اور اپنے آپ کو مرنے کے لیے اس نے حوالے کر دیا تاکہ میں اور آپ بچ جائے، ہمارا چھٹکارا ہو جائے. کلام مقدس کا خوبصورت ترین واقعہ جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے. کلام مقدس میں بہت ہی خوبصورت نبیوں کی باتیں، فرشتوں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، بلکہ کئی دفعہ پڑھنے سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے صدرک میثق عبدالنجو کی کہانی ہے. یہ کوئی واقعہ نہیں لکھا ہوا، یہ سچی کہانی ہے. جوان لڑکوں کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، دانیل کو شیروں کی غار میں بند کر دیا گیا تھا، بھوکے شیروں میں. بڑے خوبصورت واقعات ہیں. ایلیا نے لوگوں کو کہا تھا جب وہ بال کی پوجا کرتے تھے، بت کی پوجا کرتے تھے تو اس نے کہا تھا کہ آج پتہ چل جائے کہ تمہارا زندہ خدا کون ہے، یا تمہارا بال ہے یا میرا خدا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن بائبل مقدس کا خوبصورت ترین جو واقعہ ہے وہ مسیح خداوند کی شکل میں. آمین. مسیح خداوند ان کا جو خوبصورت ترین واقعہ ہے وہ مرنا اور مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. ہاللیلویا. آمین. یہ واقعہ کسی اور مذہب میں، کسی اور کتاب میں، کسی اور نبی میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پہلے اپنے آپ کو مرنے کے حوالے کر دیا، مرنے کے لیے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو گناہ کے حوالے کر دیا، دنیا کے میرے اور پتہ نہیں کتنی کتنی غلیظ قسم کے گناہوں کو اپنے اوپر اس نے اٹھا لیا. اور پھر اس نے اپنی جان دی اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا. میرے عزیزوں، آج مسیح کی یروشلم آمد، یہ جو خوشیاں تھیں، یہ کلوری کی راہ تک جانے کا دن تھا. اب وقت آ گیا تھا، نبیوں کی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی تھی اور مسیح خداوند نے جب وہ زمین پر تھے انہوں نے کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو. یہ جو بادشاہ آیا تھا، یہ جو جان جلال کا بادشاہ آیا تھا، یہ جو پاکیزگی کی حالت میں آیا تھا، گناہ کی حالت میں اس نے مرا، پاکیزگی کی حالت میں پھر سے اٹھا لیا گیا. یہ گناہ مسیح خداوند نے نہیں کیا تھا، یہ میرے اور آپ کے اور کل جہان کے گناہ تھے جو وہ اپنے اوپر اٹھا کر لے گیا تاکہ ہمارا راستہ کلیئر ہو جائے، ہمارا رابطہ بحال ہو جائے، ہمارا وہ جو تعلق مسیح خداوند یا خدا کے ساتھ تھا، ٹوٹا ہوا تھا، وہ بحال ہو جائے. آج میرے اور آپ کے لیے جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یروشلم میں لوگ مسیح خداوند کا استقبال کر رہے تھے، وہ اس کا وہ وقت تھا. آج اس کا وقت ہے کہ وہ اپنی دوسری آمد کے لیے آنا چاہتا ہے. یہ کسی کو نہیں پتا وہ آج شام کو آ جائے، کل کو آ جائے، کب آ جائے. آج اس کی دوسری آمد کا وقت بھی آ گیا ہے، وقت نزدیک ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم جو دنیا کے کاموں میں نہ کھو جائیں، ہم جو خداوند کے بلیورز ہیں، یسوع کے بلیورز ہیں، اس کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہوا ہے، کلوری پر جان دے کر خریدا ہے. کیا ہماری تیاری اس کے استقبال کے لائق ہے؟ کیا ہم اس لائق ہوں گے کہ بادلوں پر جا کر اس کا استقبال کر سکیں اور ہوا میں جا کر اڑ کر اس کا استقبال کریں اور کہیں کہ ہوشانا ابن داؤد، آئے خداوند یسوع میں تیار ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج میں اس قابل ہوں. میرے عزیزوں، کیا ہم نے اپنے بدنی داغ کو، بدنی لباس کو، جو ہمارا جسم ہے، جو ہمارا لباس ہے، اس کو ہم نے داغوں سے، جھریوں سے پاک اور صاف کر لیا ہے؟ یا ابھی ہماری زندگی میں کوئی بڑا داغ یا چھوٹا داغ کوئی باقی ہے؟ اگر ہے تو آج بھی
ہمارے لیے یہ موقع ہے. اس پام سنڈے کے دن میں خداوند ہم کو کھلی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی داغ جھریاں جو کوئی جسمانی بدن کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو دھوئیں مسیح کے خون سے، تاکہ جب اس کے سامنے پیش کیے جائیں تو صاف اور شفاف ہوں، تاکہ کوئی داغ یا جھری نہ ہو جو ہمیں ہماری زندگی میں ہنڈرنس پیدا کرے کہ ہم خدا کے ساتھ اس کی بادشاہت میں شریک ہو سکے. پولس رسول نے تیموتھیوس کے خط میں بڑی ہی خوبصورت بات لکھی ہے، بہت خوبصورت بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے کوچ کا وقت آ گیا تو انہوں نے لکھا تھا، پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے اچھی کشتی لڑی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی کشتی لڑی ہے یا بری کشتی لڑی ہے، انہوں نے کہا میں نے اچھی کشتی لڑی. اچھی کشتی یعنی اچھی زندگی بسر کی. جو کہ مسیحیوں کا قاتل تھا اس کو خدا نے اتنی عظمت کے ساتھ، اتنی عظیم قربانیوں کے ساتھ استعمال کیا کہ وہ اس کو مسیح کا نائب کہا جانے لگا. اور جب اس کے کوچ کا وقت آ گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اچھی کشتی لڑ لی، میں نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا اور آئندہ کے لیے میرے لیے راست بازی کا تاج رکھا ہے، اور ان کے لیے جو اس کی راہ دیکھنے کی، اس کی آمد کے منتظر ہے، یعنی میں اور آپ اور کلیسیاں. سو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بادشاہ آ رہا ہے اور اس مرتبہ وہ لادو پر، گدھے پر سوار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بادلوں پر سے، آسمان پر سے ایک مرتبہ پھر آئے گا اور صداقت اور انصاف کرنے کے لیے، اور فیصلہ اس کے ہاتھ میں. کبھی نہ بھولیں یہ فیصلہ جو ہے وہ مسیح نے کرنا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے. جس طرح مسیح خداوند کہتے تھے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور جب وقت آیا تو ان کو مصلوب کیا اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. اور اب بھی خداوند کا وقت جس دن آئے گا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا بادشاہ جو صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے، جو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، جو راست بازی کو پسند کرتا ہے، کیا ہم اس کے سانچے میں ڈھل جائیں گے جب وہ آئے گا؟ میرے عزیزوں، صلیب پر مسیح کے سر پر رومیوں نے تختی لگائی تھی اور یہودیوں نے اس بات کا انہوں نے اعتراض کیا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا رسول نے جو خداوند نے اس کو دکھایا، اس نے دیکھا کہ سفید گھوڑے پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق ہے، یعنی حق کی باتیں، سچائی کی باتیں کرنے والا ہے، جو سچا اور برحق ہے اور راستی کے ساتھ انصاف کرتا ہے. اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. یہ وہی خداوندوں کا خدا ہے، یہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے جسے آج کے دن لوگ ہوشانہ ابن داؤد کے نام سے پکارتے تھے، اور بعد میں اس کو مصلوب کیا، اس کو صلیب دی، اس پر ظلم ڈھایا گیا. یہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، اور جس کے بغیر دنیا کا کوئی شخص ہمیں نجات نہیں دے سکتا. کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. میرے عزیزوں، اس پام سنڈے کے دن میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کی جو دوسری آمد ہے، اس کی جو آنے والی بادشاہت ہے، اس میں کس طرح سے ہم شریک ہو سکتے ہیں. اگر کوئی کمی ہے، اگر کوئی ہنڈرنس ہے، تو آج ہمارے پاس کھلا موقع ہے. یسوع مسیح آج بھی اپنے ہاتھ پھیلائے کہتا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. میرے عزیزوں، آج ہمارے پاس موقع ہے. کل یہ وقت نہیں ہوگا. وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو پہچانیں، اس کے کلام کی باتوں کو پہچانیں اور دنیا کے چکروں میں گم نہ ہو جائیں، بلکہ خداوند کی باتوں کو یاد رکھیں، اس کی بادشاہت کو یاد رکھیں
اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب میرا مسیح خداوند دوسری آمد میں آئے گا تو میرا جو انصاف کیا جائے گا کن باتوں پر کیا جائے گا. سوچنے آپ کا وقت ہے، غور کرنے وقت ہے. آپ گھروں میں بھی جائیں تو کلام کی ان باتوں کو ضرور سوچیں اور ان کو غور کریں. خداوند آپ کو بڑی برکت